السلام علیکم ویورز، خواتین و حضرات، خوش آمدید کہتا ہوں جی آپ کو آج کی محفل میں، آج کے اس پروگرام میں جس کا نام بیسمنٹ ہے. جی ہاں، بیس کیمپ اور بیسمنٹ ملتا جلتا نام ہے، اور بس ہم نے کوشش یہ کی کہ اس میں تھوڑی سی چینج ہو. چینج بھلا کیا ہے اس میں، مطلب ہوتا تو میں ہی ہوں دونوں پروگرامز میں، لیکن میرے ساتھ جو موجود ہوتے ہیں لوگ آج کے اس شو میں، اصل رونق پروگرام کی وہی ہوتے ہیں، اور جن کے دم سے یہ پروگرام اتنے عرصے سے چلا آ رہا ہے. آج آئی تھنک 54th اس کی ایپیسوڈ ہے، اور وچ از اے بگ اچیومنٹ. بہت بڑی اچیومنٹ ہے کہ ایک شو ماشاء اللہ ہم لے کے چلے، اور آپ کی محبت اور آپ کی چاہت کی وجہ سے ہم 54th ایپیسوڈ تک پہنچ گئے. یار کیا ویسے زبردست ماشاء اللہ کمال ہے اس میں ہمارے جتنے ویورز چاہنے والے ہیں. اور سب سے بڑھ کے یہ کہ ٹیلنٹ دیکھیں کہ کتنا زیادہ ہے اس ملک میں. ابھی بھی اگر ہم کرنا چاہیں تو اس کی 200-300 ایپیسوڈز کر سکتے ہیں، آپ یقین کیجئے، اور بالکل اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. یہ واقعی ہم کر سکتے ہیں، اور ہم آپ کا ساتھ اس پہ ضرور چاہیں گے، کیونکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس پلیٹ فارم کے تھرو جتنا ٹیلنٹ کو پروموٹ کیا جائے اتنا کم ہے. اینی ویز، پروگرام کا آغاز کرتے ہیں، اور آج کے اس پروگرام میں بھائی میرا امتحان ایز این اینکر بہت زبردست قسم کا ہونے والا ہے، کیونکہ میرے سامنے بہت سینئر اینکر بیٹھے ہیں ماشاءاللہ. ان کی اینکرنگ، ان کی پرسنالٹی، دا وے ہی ٹاکس، ماشاءاللہ ان کے پاس نالج اتنی ہے، اور ہمارے بڑے قریبی دوستوں میں سے ہیں. اور انفیکٹ کل رات کو ہم نے اکٹھے ڈنر کیا. واہ، یہ تو کمال ہو گیا. کتنے لوگ کہہ رہے ہوں گے کہ اچھا یہ اس نے گولی دی تھی ہمیں کہ میں تو گھر میں تھا. نہیں، میں کل رات کو ان کے ساتھ ڈنر پہ تھا. تو جناب میرے ساتھ موجود ہیں، بہت ہی ہسمکھ، ویری ڈیشنگ پرسنالٹی، بہت اچھی ان کی اٹریکٹیو پرسنالٹی ہے. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں حسنین پاشا. حسنین بھائی کیسے ہیں؟ میں ٹھیک ہوں. ٹھیک ٹھاک ہیں، زبردست، ایور گرین ماشاء اللہ. آپ بھی تو بڑے اسمارٹ لگتے ہیں نا. میں آپ کی تعریفیں کرتا ہوں، آپ میری تعریفیں کرتے ہیں. یہ ہم نے طے کیا تھا پہلے جی سے بالکل ایسا ہی کہ ہم نے ایک دوسرے کی تعریفیں کرنی ہے. حسین بھائی بہت اچھا لگا آپ کو اس شو میں دیکھ کے، اور آپ یقین کیجئے کہ آپ کے ساتھ جب بھی بیٹھتا ہوں، آپ ایز اے سنگر تو ہیں ہی، سب جانتے ہیں، لیکن ایز اے ہیومن بینگ ماشاء اللہ آپ کے پاس جو نالج ہے، کہتے ہیں نا کہ نالج کو بانٹنا، نالج کو دوسروں تک پہنچانا بھی ایک عبادت ہے، جس میں اکثر ہم لوگ کنجوسی کر جاتے ہیں. یہ کیا چکر ہے حسین بھائی؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ علم جو ہے وہ بتانے سے پھیلتا ہے. آپ کے نالج میں بھی اضافہ ہوتا ہے، تو اس کو روکنا نہیں چاہیے. میرے نزدیک یہ عبادت ہے. کیا بات ہے. تو جو بھی علم ہے آپ کے پاس ہے وہ امانت کے طور پہ ہے. آپ دوسروں کو بتائیں کہ میں نے یہ پڑھا ہے، یا میں نے یہ رہنمائی لی ہے، تو یہ اس کو بتانا چاہیے. لیکن جو لوگ اس کو اپنے پاس رکھتے ہیں، یا میں یہ اس وقت سمجھ نہیں رہا کہ مجھے آپ نے اشارہ کس طرف کیا ہے، لیکن جن لوگوں نے بھی کوئی علم اپنے پاس رکھا ہے وہ غلط کیا ہے، بہت غلط کیا. اچھا حسنین بھائی، آپ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور شو تو ظاہر ہے بہت انٹرسٹنگ اور بہت مزے کا ہوگا انشاءاللہ. کبھی آپ نے چاند کو زمین پہ اترتے ہوئے دیکھا ہے؟ چاند کو، مطلب چاند کو انگلش میں آئی تھنک مون کہتے ہیں، اور آج ہم نے جو مون ہے اسے زمین پہ اتار دی ہے. آج ہمارے ساتھ بہت ٹیلنٹڈ ڈھولک نواز موجود ہیں، جو کہ بہت ہی اچھے اور منجھے ہوئے ڈھولک نواز ہیں. آئی تھنک ڈھولک نواز ہی کہتے ہیں. میری اردو کتنی اچھی ہوتی جا رہی ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں بڑے ہسمکھ، بہت پیارے مون بھائی. مون بھائی کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں. اوکے جی، جہاں پہ ہمارے پاس پرکشن کے اوپر مون بھائی موجود ہیں، وہاں پہ ہم نے گٹار کا بھی اہتمام کیا ہوا ہے. آپ کو پتا ہے جب تک گٹار کے تار نہ چھڑیں تو تب تک وہ ایک سر کی ایک کیفیت اور ایک ماحول نہیں بنتا. تو ہمارے ساتھ موجود ہیں ویری ینگ، ویری ٹیلنٹڈ، اور ونس اگین میں وہی کہوں گا کہ جی ان دو جڑواں بھائیوں میں سے ایک ہیں جو بہت فیمس آج کل ماشاءاللہ، بالکل ہو بہو ان کی شکل کے ہیں. تو ہمارے ساتھ موجود ہیں جی گٹارز پہ ہارون. تھینک یو نوانا. ہارون کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک؟ بالکل ٹھیک. آپ سنائیں کیسے؟ بالکل فرسٹ کلاس، بالکل ٹھیک ٹھاک. گڈ ٹو سی یو ونس اگین. تھینکس. اچھا، آپ اپنی شمولیت بھی اس پروگرام میں کر سکتے ہیں. آپ کیا یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم صرف یہی لوگ بیٹھ کے پروگرام کریں گے؟ نہیں، بالکل آپ اس میں شامل ہیں. آپ تھرو یور فون کالز اس میں شامل ہو سکتے ہیں. نمبر آپ کو پتا ہے، میں ریپیٹ کر دیتا ہوں جی. نمبر آج کے شو کا نمبر ہے جی 0514102357. جی ہاں، میں ریپیٹ کرتا ہوں. اور پاکستان کے باہر سے ہمارے جتنے کالرز ہیں وہ 92 ملا لیجیے، باقی 5141022357 از آر نمبر. اس پہ آپ ہمیں کال کریں اور دل کی بات کیجیے. کوئی موسیقی سننی ہو، کوئی خاص پرٹیکولر سانگ سننا ہو تو آپ ضرور ریکویسٹ کر سکتے ہیں.
ہم دیکھیں گے کہ ہمارے پاس وہ موجود ہے لائبریری میں یا نہیں ہے. تو آپ بالکل کال کریں اور دل کھول کے کال کریں, دل کھول کے بھی کال کریں, کریڈٹ ڈلوا کے بھی کال کریں, یہ ضروری ہے. کیونکہ آدھی کال, بعض دفعہ اسنین پہ ہوتا کیا ہے, بڑی محبت سے کوئی کال کرتا ہے پروگرام میں اور اس کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ یار میرے پاس کریڈٹ میں صرف 10 روپے ہیں, وہ کال کٹ جاتی ہے. ٹھیک. تو میں کہتا ہوں, میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ یہ جو موبائل کا کریڈٹ ہے یہ ختم ہی نہیں ہونا چاہیے. ایسا ہے, گڑبڑ ہو جائے پھر کافی. دعا کر سکتے ہیں کہ ایسی فلاحی مملکت بن جائے جہاں پہ لوگوں کے پاس کریڈٹ نہ ختم ہو. ویسے تو مسائل اور بہت سارے ہیں جی ہاں, جو کہ حل ہونے بہت ضروری ہیں. اچھا حسین بھائی, ایک تو مجھے یہ بتائیے کہ آج کل کیا ہو رہا ہے, کیا مصروفیات ہیں, کیونکہ آپ بہت بزی رہتے ہیں اور لٹرلی مطلب اگر کہا جائے کہ ایکٹیو ہے ماشاءاللہ. آپ کبھی ریڈیو کر رہے ہوتے ہیں ماشاءاللہ, کبھی سنگنگ کر رہے ہوتے ہیں, کبھی آپ بک ریڈنگ. آج کے دور میں بک ریڈنگ حسین بھائی, اتنی پرانی سوچ. یقیناً میرے اندر جو روح موجود ہے وہ بہت پرانی ہے. تو میں اپنے دوستوں کو بھی یہی بات کہتا ہوں. آج میرا ایک بہت بڑا امپورٹنٹ جو ہے میرا عزیز ہے, وہ مجھے اکثر کہتا ہے کہ کوئی اینکر, کوئی ہوسٹ بس ایک اشارہ کرے اور آپ آدھا گھنٹہ بولتے ہیں. تو آج میرا بلتا نہیں کیوں دل کر رہا ہے کہ میں کم بولوں, کہ چلو اس کی بات میں مان لوں کہ یار چلو میں نے تمہاری باتیں مان لی, لیکن آپ نے چونکہ پوچھ لیا ہے تو بتانا پڑے گا کہ میں اپنے دوستوں کو کہتا ہوں کہ آپ لوگ جو نیٹ پہ بیٹھ کے ہیں, آپ آئسولیشن کا شکار ہو گئے ہیں. اس کو میں بند ہی کر دیتا ہوں, میں بھی نیٹ پہ بیٹھا ہوں تھوڑی دیر پہلے. کتاب جو ہے یہ آپ کو آئسولیٹڈ نہیں ہونے دیتی, اس کے ساتھ دوستی رکھیں, کبھی بھی آپ تنہائی محسوس نہیں کریں گے. تو کتاب سے جو آپ کو چیزیں ملتی ہیں وہ تو یہ ہے جو کسی نے کوئی پیراگراف جو کچھ کسی کے پاس مواد تھا اس نے اپلوڈ کر دیا, لیکن کتاب میں جو آپ کو مفصل علم حاصل ہوگا. تو بلکہ میرے نزدیک جب مجھے تھوڑا سا یاد ہے کہ جب ہم اسکول گوئنگ تھے تو ہمارے ملک میں نیشنل سینٹر ہوا کرتے تھے جو بہت بڑی لائبریریاں تھیں, جو وہاں ہزاروں کی تعداد میں کتب موجود تھیں. اور پھر اس کے بعد کچھ ایسا ظلم ہوا کہ وہ نیشنل سینٹر جو تھے ختم کر دیے گئے. تو وہ کتابیں کہاں گئیں, وہ علم کہاں گیا, کیسے پھیلے گا؟ صحیح بات. تو بس کچھ کہہ نہیں سکتے کہ ظلم کب سے شروع ہو رہا ہے. صحیح بات. ٹھیک ہے جی. تو یہ جو علم کے ساتھ ظلم ہوا ہے کہ کتابیں کہاں گئیں, وہ پورے پاکستان میں سینٹر ہوا کرتے تھے جہاں لوگ جا کے ڈیبیٹس کرتے تھے, پڑھتے تھے, وہاں بکس لے کے آنی, وہاں واپس کر کے آنی. تو وہ ختم کر دیے گئے معاملے. تو پھر آگے جا کے اب کسی سے بات کریں تو وہ ایک آپ کو پیراگراف ہی سنائے گا. اس کے بعد اس کے پاس کوئی ایسی ڈیٹیل میں نہیں ہوگی کوئی بات کہ وہ کسی ٹاپک پہ آپ سے بات کر رہے. نیٹ سے لیں گے اور جناب جی وہ وہاں سے ہم نے لے لیا, وہاں تفصیل نہیں ملے گی. اچھی چیز ہے, اس کو استعمال کرنا چاہیے, لیکن وہ علم جو آپ کو کتاب سے ملتا ہے وہ یہاں سے نہیں مل سکتا. صحیح بات. اور وہ جو جس کو کہتے ہیں نا کہ علم کی ایک طلب جو ہوا کرتی تھی. جی ہاں بالکل. اور اس کے لیے پھر لوگ نکلا کرتے تھے, پڑھا کرتے تھے. اور بڑے بڑے لوگوں نے جو کتابیں لکھی ہیں ان کتابوں کے پیچھے ان کی سالوں کی محنت ہے, سالوں کی ریسرچ ہے. اور آج ہم گوگل پہ بیٹھ کے کسی بھی چیز کا جواب نکال لیتے ہیں. لاہور میں چائے خانہ تھا جہاں پہ شاعر جتنے رائٹر تھے, لکھاری تھے, وہ شام کو وہاں بیٹھا کرتے تھے. تو لوگوں کے ساتھ ملنا, پبلک کے ساتھ ان کا ایک لنک تھا. وہاں پہ وہ یہ ساری چیزیں یہ جو ہے آہستہ آہستہ ختم ہو گئی ہیں, یہ کر دی گئی ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں ہونی چاہیے تاکہ لوگوں کے ساتھ ایک محبت اور روابط ہونے چاہیے. لوگ ایک دوسرے سے دور ہو گئے ہیں, محبتیں جو ہیں وہ کم ہو گئی ہیں. ہم ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو محبت سے نہیں ملتے, بس ایک اپنا کوئی ایسا معاملہ ہوگا ڈسکس کر لیں گے. اصل میں خلوص محبت وہ ختم ہوتی جا رہی ہے. اچھا حسین بھائی, آج کی اس محفل میں چونکہ ہم یہ چاہیں گے کہ آپ اپنی وہ سائڈ جو آپ کی ایک ماشاءاللہ بہت اچھی سائڈ ہے سنگنگ کے حوالے سے, مجھے یہ بتائیں کہ اتنا زیادہ پڑھنے والا شخص اور علم کے اندر ڈوبا ہوا شخص ٹائم کیسے نکالتے ہیں میوزک کے لیے؟ یعنی میوزک ایک بڑی سیریس قسم کی اور ایک بالکل الگ فیلڈ ہے, اور پڑھنا پڑھانا کہتے ہیں نا, مطلب بڑا مشکل کام ہے. لوگوں کے بال سفید ہو جاتے ہیں, آپ کے تو خیر کوئی نظر نہیں آیا ابھی تک. تو یہ کیا, یہ امتزاج کیسے ہے, مطلب اس کے لیے آپ کیا کرتے ہیں؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنا پچھلا ٹائم جب اویئرنیس نہیں تھی کہ کتاب پڑھنی ہے یا دوسرے یہ ان کے ساتھ انصاف کرنا ہے, تو وہ وقت ضائع ہو گیا. آج احساس ہوتا ہے کہ وہ وقت جو تھا جب کہ ہمیں کتاب سے محبت کرنی چاہیے تھی تو وہ نکل گیا ہے ہاتھ سے.
اب چونکہ دوستیاں پیار محبت یہ والے سارے معاملات دوستوں کے ساتھ بیٹھنا محفل میں بیٹھ جانا تو وہ اب یہ ہے کہ جو بھی ٹائم ہوتا ہے اپنے یہی جس کے لیے آپ کہہ رہے تھے کہ ہم یہ سارے معاملات کرتے ہیں تو میوزک جتنا بھی ٹائم ہوا تو وہ فالتو ٹائم جو دوستوں کے ساتھ گزارتے تھے اب کوشش کرتے ہیں کہ کتاب کے ساتھ دوستی کر لیں. کیا بات ہے. اور وہ کتنا آئی تھنک خوبصورت دور تھا کہ جب لوگ لٹرلی بازار جایا کرتے تھے اور جسے کہتے ہیں نا کہ پیسے دے کے اور کتاب خریدا کرتے تھے. 500 300 400 کی کتابیں آتی تھیں. آج تو آپ کے لیے بڑا آسان ہے کہ جی آپ نے 500 روپے کا انلمیٹڈ وائی فائی کروا لیا, ٹھیک ہے جی, اس کے بعد آپ نے ساری دنیا جہان کی جو نالج ہے وہ انٹرنیٹ سے آپ ڈاؤن لوڈ کرتے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. وہ پھر رائٹرز کہاں جائیں, وہ ایک بہت بڑی ایک صنف ہے جو کہ بالکل مر رہی ہے. ایسے ایک کال لیتے ہیں احسان بھائی, اس کے بعد اس بات کو مزید آگے بڑھاتے ہیں, پھر آپ سے سننا بھی ہم نے, آپ سے بھی ہم نے بہت سارے نغمے سننے. ایک کال لیتے ہیں, دیکھتے ہیں کون لائن پہ. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بھائی, جی کون بھائی, کہاں سے؟ مانسرا سے دانش بات کر رہا ہوں سر. آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے. بہت شکریہ دانش بھائی, بہت بہت شکریہ. جی ہاں, آپ نالج پہ بات کر رہے تھے تو میں اس کے متعلق آپ سے بھی پوچھنا چاہ رہا تھا کہ کیا یہ ریلیٹڈ ہے میوزک کے ساتھ نالج یا ویسے ہی آپ کہہ رہے ہیں؟ اچھا, بہت اچھی, انہوں نے بڑی اچھی بات کی. ویسے تو نالج ایک ایسا سمندر ہے کہ جس کے اندر یہ سارے جس کو کہتے ہیں, خواہ وہ سنگنگ ہو, ایکٹنگ ہو, اینکرنگ ہو, وہ سب اس میں ڈوبے ہوئے ہیں. اگر آپ واقعی نالج کو ساتھ لے کے جب میوزک کریں گے اور ایکٹنگ کریں گے یا کوئی بھی اسکل, تو اس میں 4 چاند لگ جائیں گے. لیکن اس بالکل آپ نے بڑا اچھا پوچھا, اس سے حسنین بھائی سے مزید پوچھتے ہیں اس کے اوپر. حسنین بھائی یہ بڑا اچھا کوشچن ہے. جی بالکل, کہ بھئی نالج کا میوزک سے کیا تعلق ہے. انہوں نے کہا جی اصل میں وہ جو ان کا سوال ہے وہ یہ ہے کہ کیا آپ کسی اسپیسیفک نالج کی بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, کہ علم موسیقی کی بات کر رہے ہیں. لیکن نالج جب ہم کہتے ہیں تو اس سے مراد یہ ہے کہ آپ کی لائبریری میں اتنی کتابیں ہونی چاہیے کہ اگر وہ آپ کی اسپیشلٹی آپ کی ہسٹری ہے یا میوزک ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہاں پہ میوزک کی کتابیں ہی ہوں, ہسٹری پہ بھی آپ کے پاس ہونی. جیسا کہ میں مثال سے ابھی کلیئر کروں گا کہ ایک دکان پہ گیا, میں بک شاپ پہ گیا تو مجھے وہ لڑکا جو سیلز مین تھا وہ آیا تو وہ کہتا ہے جی آپ کو کون سی کتاب چاہیے. میں نے کہا بھائی مجھے تو خود نہیں پتا مجھے کون سی کتاب چاہیے, میں دیکھ رہا ہوں, پسند کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, یہ میرے موڈ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ میں آج کون سی کتاب یہاں سے لے جاؤں گا. میں گھر سے سوچ کے نہیں آیا تھا. تو آپ کی لائبریری میں تمام دیکھیں, اگر ہم رات کو نعمان بھائی اس کے ساتھ بات کر رہے تھے کہ اگر کوئی شخص رائٹر ہے, ٹھیک ہے, تو وہ اگر بات کرتا ہے کہ لکھنے لکھانے پہ, تو زندگی کے دوسرے معاملے پہ جب اس کو بات کرنی پڑے تو وہ نہ بول سکے, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے میرے نزدیک کہ وہ اس کے پاس بہت نالج ہے. نہیں, چاہے تھوڑا ہو, جب بھی کوئی ٹاپک بھی ہو آپ اس پہ بات کر سکیں ہر معاملے میں, یہی اصل اس کا نام نالج ہے. ایک کال لیتے ہیں حسن بھائی. جی بالکل, دیکھتے ہیں لائن پہ کون ہے. ہیلو, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون, کہاں سے؟ جی میں یاقوت شیخ بات کر رہی ہوں اسلام آباد سے. اسلام آباد سے یاسمین شیخ. نہیں یاقوت شیخ, YAQOT یاقوت. اچھا, مجھے آپ کا نام سے کلیئرلی سمجھ میں نہیں آیا. جی یاقوت شیخ. اوکے ٹھیک ہے. یاقوت تو بھائی ایک پتھر ہوتا ہے, بڑا خوبصورت پتھر ہوتا ہے, if I'm not wrong. یہ سورہ رحمان میں بھی ہے یاقوت. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بہت خوبصورت نام ہے. بہت, کیونکہ جہاں علم کی بات ہو تو میرا بڑا دل کرتا ہے کہ میں ضرور بات کروں, کیونکہ میں صوفیہ کرام سے ریسرچ کر رہی ہوں. ماشاءاللہ. علم جو ہے نا, جہاں علم کی روشنی ہوتی ہے وہاں جہالت کا اندھیرا ختم ہو جاتا ہے. لیکن انفارچونیٹلی علم بغیر